محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس میں تمہارے لیے خوف بھی ہے اور طمع بھی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش برساتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ تعالیٰ اس بارش کے ساتھ زمین کو زندہ کر دیتا ہے جبکہ وہ مر چکی تھی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان تمام چیزوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ، پھر جب اللہ تعالیٰ تم کو زمین سے بلائے گا، اذا انتم تخرجون، تو تم سارے کے سارے اپنی قبروں سے نکل کر آ جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کے فرما رہے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ عَظَمَتِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ أَن يُرِيَكُمُ الْبَرْقَ، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانی بجلی دکھاتا ہے۔ آسمان میں بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور سائنس والے تو یہ کہتے ہیں کہ جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا خوفاً و طمعاً، اس میں خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوفاً للمسافر و طمعاً للمقیم، کہ جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو مسافر تو کچھ پریشان ہوتا ہے کہ بھئی میں سفر میں ہوں، راستے خراب ہو جائیں گے، سفر دشوار ہو جائے گا۔ آج کل تو خیر بسیں، ہوائی جہاز ہیں، لیکن اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو مسافروں کے لیے خاصی مشکلات تھیں، کچے راستے تھے، اونٹوں پر سفر تھا، تو
وہ جب بارش ہوتی تو مسافر ذرا زیادہ پریشان ہوتے تھے، اور مقیم کو یہ امید ہوتی تھی کہ بھئی بارش ہوگی، ہماری کھیتیاں بڑھیں گی، پیداوار بڑھے گی، اور پھل پیدا ہوں گے، درختوں کے پھل، تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی۔ اور حضرت ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوفا من الصواعق وطمعا فی المطر، کہ خوف تو یہ ہوتا ہے آدمی کو کہ کہیں آندھی نہ آ جائے، طوفان نہ آ جائے، اور بجلی جو کڑک رہی ہے کہیں بجلی ہمارے اوپر ہی نہ گر جائے، اور طمع اس میں یہ ہوتا ہے کہ بارش ہوگی اور اس سے اللہ تعالی ہمیں فائدے عطا کرے گا، اور زمین جو بنجر ہو چکی ہے، جو مردہ ہو چکی ہے، اس میں پھر سبزہ لہلہانے لگے گا، اور اس میں رنگ برنگے پودے اور پھول پیدا ہوں گے، اور کھیتیاں اور پیداوار ہوگی۔ تو فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ آج کل سعودی عرب میں بارش نہیں ہو رہی، تو کل یا پرسوں غالباً نماز استسقاء بھی پڑھی گئی ہے، اللہ سے دعا مانگی گئی ہے کہ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ اگر اللہ بارش نہ عطا فرمائے تو کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں جو کسی کو بارش دے سکے۔ ایک مصنوعی بارش یہ تھوڑی سی برساتے ہیں سائنس والے، لیکن اس کے وہ فائدے نہیں ہوتے جو اصلی بارش کے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، اور دیکھو پانی کیسے اللہ طریقے سے نازل کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے باریک قطرے بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتا ہے۔ اگر ایک بہت بڑی دھار اس میں سے نکال دی جائے تو پھر وہ جہاں پڑے گی وہاں زمین میں سوراخ کر دے گی، جس مکان پر پڑے گی اس مکان کو گرا دے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک فوار کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے ننھے قطرات کی شکل میں یہ بارش تم پر نازل کرتا ہے تاکہ اس کا فائدہ تمہیں ہو جائے اور نقصان سے تم بچ جاؤ۔ فرمایا فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ جب زمین بنجر ہو جاتی ہے، جب اس میں غبار اڑ رہا ہوتا ہے اور اس میں خشک گھاس ہوتی ہے اور کوئی اس میں سبزے کا نشان تک نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر انگوری پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے ریشم سے بھی نرم کمپل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سخت زمین کو حکم دیتا ہے کہ اے زمین تو پھٹ جا اور اس باریک سی کمپل کو باہر آنے کے لیے راستہ دے دے۔ وہ باریک سی نرم و نازک کمپل جب باہر نکلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے کیڑوں سے، جانوروں سے، مختلف آفتوں سے، بیماریوں سے، حتیٰ کہ وہ بڑا پودا بن جاتا ہے، اور گندم کے ایک دانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 700 دانے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کی قدرت کے نشانات ہیں۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنا اس کے لیے ممکن ہے، اس کی قدرت کو سمجھنا، اس کے عظمت کو سمجھنا، اس کے اختیارات کو سمجھنا، اس کی بادشاہی کو سمجھنا، یہ ممکن ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے ان تمام چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن جو بے عقل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس کھانا پینا اور سونا اور بچے پیدا کرنا اسی کا نام زندگی ہے، وہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، وہ صرف دنیا کی زندگی کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت پر ان کی نظر ہی نہیں جاتی، اس بارے میں وہ سوچتے ہی نہیں۔ اور فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، آسمان اور زمین کا اپنے اپنی جگہ پر کھڑے رہنا، اپنی جگہ سے نہ ہلنا، ایک دوسرے پر نہ گرنا۔ فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ پاک آسمان کو روک کے رکھتا ہے کہ وہ زمین پہ نہ گرے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو پھر وہ گر جائے گا۔ تو جب آسمان زمین پر گر جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ پھر سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا سورج چاند سے ٹکرا جائے، یا ستارے آپس میں ٹکرا جائیں، یا یہ اجرام فلکی جو بڑے بڑے زمین سے بھی بڑے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے مدار سے نکل جائے
تو آگ کا نظام سارے کا سارا تباہ و برباد ہوگا۔ فرمایا ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا اہل القبور قوموا، اے قبروں والوں کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اللہ پاک اس دن تمہیں بلائے گا کہ آؤ قبروں سے نکل کر میرے دربار میں آ جاؤ، تم سارے کے سارے اللہ کے بلانے پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حکم کے سامنے مخلوق کی کوئی چیز انکار کی ضرورت نہیں رکھتی، اور تم یہی سمجھو گے کہ ہم ان قبروں میں تھوڑا سا وقت ٹھہرے ہیں، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس میں ٹھہرے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں بلا لیا گیا۔ اور فرمایا کہ پھر ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ تمہیں ایسے ہی اللہ نے عبث پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تمہیں ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ زندگی تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ تم اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لو، اور جو تیاری کر لیں گے وہ اس دن کامیاب ٹھہریں گے، اور جو اس دنیا میں غفلت کا شکار رہے اور اللہ سے غافل رہے، اس دن انہیں بڑی ہی حسرت و ندامت کا سامنا ہوگا، لیکن اس حسرت اور ندامت کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کہیں گے یا اللہ ایک بار ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے، اگر ہم اس دفعہ تیری نافرمانی کریں تو پھر ہمارے ساتھ جو مرضی سلوک کرنا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اب دوبارہ دنیا میں جانے کا کوئی چانس باقی نہیں رہا۔ تو بھائی یہی زندگی ہے، ایک بار ہی ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اسی میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو کر لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔